السلام علیکم ناظرین، آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پہلا کلمہ آپ کو تو یاد ہی ہوگا، اول کلمہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا پاورفل ہے اور اسی کے ہم راز کھولنے والے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کون سی مرادیں ہماری پوری ہو جاتی ہے، کون سی نعمتیں ہیں جو اس کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ دوستو، پہلا کلمہ ہر کسی کو یاد ہے، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر کسی نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کو ہر کوئی پڑھتا ہوگا، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو ان فضیلتوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ملنے لگتی ہے اس کلمے کو پڑھنے سے۔ بہت ساری رحمتیں، بہت ساری برکتیں نازل ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو، اور بہت ساری ایسی اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں جو اس کو ہر کام کے لیے مفید بتاتے ہیں۔ یعنی کہ چاہے آپ کا کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی مراد کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہر کام کے لیے یہ جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت ہی زیادہ کارآمد ہے اور ترنت آپ کو رزلٹ دکھاتا ہے۔ چاہے آپ کو محبت کا مسئلہ ہو، چاہے نفرت کا مسئلہ ہو، دشمنی کا مسئلہ ہو، یا پھر رزق میں پریشانی آ رہی ہو، روزی آپ کو برابر نہیں ملتی ہو، ایسی صورت میں یہ عمل بہت ہی زیادہ کام کا۔ تو دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ دوسری چیز، آپ کو یتیموں اور بیواؤں کے حق بھی ادا کرنے ضروری ہے، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہو، جو بھی آپ صدقہ دینا چاہتے ہو، اس کی زکوٰۃ نکال دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جلد رزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ہر کام کے لیے مفید ہے، اور اگر کسی کو زکوٰۃ نہیں بھی نکالنا ہے، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی زکوٰۃ پڑھ کر کے بھی نکال سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا ہوگا آپ کو تقریباً 1001 مرتبہ، اور اس کی زکوٰۃ نذرانہ سمجھ کے آپ کو اس پر فاتحہ وغیرہ دے دینی ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک سمپل طریقہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں پیسے دینے کے لیے تو وہ کسی غریب کو، یتیم کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے، آپ کو جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی مراد، آپ کی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہو، آپ کی دعا ہے جو تمنا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہو، برسوں سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہو، ایسی صورت میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہو، اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ 100% اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہو۔ جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی، میرا رب آپ کو وہ چیز نواز دے گا اس عمل کی برکت سے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے ذریعے سے کام لے سکتے ہو۔ سب سے پہلا طریقہ سن لیجئے، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اول کلمہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یاد کر لینا ہے، اور یاد کرنے کے بعد میں رات کے تنہائی والے حصے میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا ہو، اکیلے ہوتے ہو، تنہائی ہوتی ہو، خاموشی ہوتی ہو، اس وقت میں آپ کو جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف رخ کرنا ہے، منہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 1000 مرتبہ آپ کو اس کلمے کو پڑھنا ہوگا ایک ہی بیٹھک میں۔ 1000 مرتبہ پڑھ لو، اور اس کے بعد میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو اپنی مراد کے لیے، تمنا کے لیے، خواہش کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد، آپ کی تمنا رنگ لائے گی، قبول ہو جائے گی آپ کی دعا۔ چاہے آپ کو کسی بھی کام کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، میرا رب غیب کے ذریعے سے آپ کی مدد فرما دے گا، غیب کے ذریعے سے آپ کی ہیلپ کر دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں، جو بہت ہی زیادہ بیمار رہتا ہے، یا پھر بار بار بیمار گرتا ہے، یا پھر کسی کے اوپر سحر کا سایہ ہے، جن کا سایہ ہے، آسیب ہے، ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ چینی کی پلیٹ لے، اور اس کے اوپر اس کلمے کو لکھے، اور اس کے بعد میں اس میں پانی گھول کر کے اس کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن تک پلائے، آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ بیماری ہوگی وہ بھی دور بھاگنے لگے گی، جن جادو بھوت پریت ہوگا وہ بھی دور بھاگنے لگے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس کلمے کو ایک کھرمے کے اوپر، جس کو مطلب سوکھا ہوا کھجور لے، اور اس کے اوپر اگر کوئی بندہ اس کو 1100 مرتبہ پڑھے، اپنی نیک تمنا، یعنی کہ جائز تمنا لے کر کے، جائز مراد لے کر کے، جائز خواہش لے کر کے آپ اس کو پڑھے، 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کھجور پر دم کرے، اور اس کو کالے کپڑے میں بندھوا کر اپنے گھر میں رکھے، برکت دیکھنے کو ملے گی۔ پیسے والی جگہوں پر رکھو گے، اس میں بھی برکت دیکھنے کو ملے گی۔ اناج میں رکھو گے، اناج میں بھی آپ کو برکت دیکھنے کو ملے گی۔ اور
جہاں پر بھی جاؤ گے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گے، دشمن آپ کا رستہ نہیں روک پائے گے، ہر جگہ پر آپ کامیاب ہوگے، ناکام کہیں پر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کو لکھ کر، اگر اس کو پڑھ کر کھرمے پر یعنی کہ سوکھے کھجور پر پڑھ کر دم کر دیتے ہو تو یہ جو کلمہ ہے یہ محبت کے لیے بھی مفید ہے اور دشمنی کے لیے بھی مفید ہے۔ دشمن اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کو پڑھ کے چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ دوسری چیز، اگر کوئی آپ روحانی مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو پھر بکثرت پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، بنا گنتی کے پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی نورانی مخلوق دیکھنے کو ملے گی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے، آپ کو اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ملیں گے۔